बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 अप्रैल है, पीर का दिन है और आज इजराइल और फलस्तीन जंग को तकरीबन 1 साल और 7 माह हो चुके हैं। जिस तरीके से मज़ामत की जानिब से रिटेलिएशन दिखाई जा रही है और अब जबकि पूरे का पूरा फलस्तीन और गजा, रफा, जबालिया, बैतुल्लाहिया, बैत हुनून, ये वो इलाके हैं जो कि इनके बड़े इलाके माने जाते हैं, बड़े शहर माने जाते हैं, वहां पर उनको जमीन बोझ कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जबकि इजराइल जो है वो वहां पर अपने तसल्लुत का ऐलान कर रहा है कि ये किलर जोन है, यहां पर कोई नहीं आ सकता है, वहां पर अब मसामत जो है वो उठ खड़ी हुई है और बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से उसी तरह से हमले शुरू कर दिए गए हैं जिस तरह से आज से पहले जब ये जंग नई नहीं छिड़ी थी तब वो बाकायदा हमले करते थे, अम्बुश लगाते थे, वहां पर घात लगाकर हमले करते थे, टैंक्स को निशाना बनाते थे, फिर इसी तरह से स्नाइपर जो कार्रवाइयां होती थी और उनको फिल्माया जाता था। बिल्कुल उसी तर्ज पर दोबारा से ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए गए और अभी जिस तरीके से खबरें जो सामने आ रही कि इजराइल के अंदर बाकायदा तौर पर ये कार्रवाइयां मजीद तेज होती हुई दिखाई दे रही है और अभी वादी अलकलत और जो रमतगान है, इजराइल के ये 2 मेन इलाके सेंट्रल इजराइल के अंदर है, वहां पर आग लगी हुई है जिसकी वजह से 500 जो इजरायली हैं वो इसकी जद में आ गए और मुतअद्दिद टैंक्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से। जबकि इस वक्त जो फौजियों की हलाकत के हवाले से और जो टारगेट होने के हवाले से, निशाना बनने के हवाले से, जख्मी होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किए गए और फिर साथ ही साथ दूसरी जानिब जो इस वक्त ईरान की जानिब से एक ग्रेट गेम की गई, क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया और जो आयरोस ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो तरतीब दी जा रही है ईरान के ऊपर, ईरान की फैसिलिटीज जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको तबाह करने के हवाले से जो नेतन्याहू है वो भरपूर प्लानिंग तरतीब दे रहा है। और इस वक्त जो वहां पर इनकी जो बंदर अब्बास है वहां इनके जो धमाका हुआ और तकरीबन 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 50 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए। तो ये वो एक पहलू है जिसको लेकर बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से भी अग्रेशन का इजहार किया जा रहा है, गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ इजराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर जो प्लानिंग तरतीब दी गई थी वो उल्टी गले पड़ गई और यहाँ जो ग्रेट गेम हुई है इसमें इजराइल के अंदर हर तरफ यूं कह ले कि एक जो अवाम है सड़कों के ऊपर है, खाना जंगी का माहौल है और भरपूर जो है वो दंगे हो रहे हैं, अवाम पुलिस आमने सामने है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें, इनके साबिक वजीर आजम जो कि जिसका एक बेटा और एक भतीजा जो है वो इस जंग के अंदर मारा गया और ये इस कोलिशन का हिस्सा था, इस जंगी वॉर कैबिनेट का हिस्सा था, उसके अंदर बैठे हुए जब उसने सारी कार्रवाइयां अमल में लाई थी, अब वो ये क्लेम कर रहा है कि हम ये जंग हार चुके हैं क्योंकि हमने जो 9 गोल्स सेट किए थे उनमें से एक भी हम अचीव नहीं कर पाए। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इजरायली ज़राए ये इत्तला दे रहे हैं कि नकबा के मशरकी हिस्से में वाक़ है वादी अलकलत, वहां पर एक बड़ी आग जो है वो भड़क उठी है और लगभग 500 अफराद जो है वो इसकी जद में फंसे हुए और इब्तदाई अदाद शुमार के मुताबिक मुतअद्दिद रेस्क्यू गाड़ियां, एम्बुलेंसेस जाए वकुआ पर भेज दी गई हैं। और इसी दौरान इजरायली अखबार अयादोत आहरोनोत के मुताबिक रमात गान के इलाके के अंदर चिड़ियाघर में भी आग भड़क उठी है और इमदादी कारकुन मुकीनों को निकाल रहे हैं। अभी ये आग भड़क उठने के हवाले से ये बताया जा रहा है क्योंकि भरपूर तरीके से इनको कवर दिया जाता है कि नहीं कोई इसकी कवरेज नहीं करेगा, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी जिस तरीके से यमन और फिर वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं और बाकायदा उनकी मिसाइल जो है वो हिट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया और 2 जो इनकी वादियां थी वहां पर आग लगी थी और मिसाइल के हवाले से ये खबरें सामने आ रही थी, सर्कुलेट कर रही थी कि ये उन मिसाइलों का नतीजा है कि क्योंकि अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो वो दरख्तों के ऊपर अगर किसी जगह पे भी एक वो आग अगर वो कैच करते तो वो इसी तरह से पूरी की पूरी वादी उसकी लपेट में आ जाती है। तो यहां पर अब गर्मी की वजह से उनके ऊपर काबू पाना भी मुश्किल होता जाता है, जिसको लेकर नेतन्याहू की जानिब से भी कहा गया था कि अगर इसके ऊपर आग के ऊपर काबू ना पाया गया तो हम अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनसे हेल्प मांग लेंगे। लेकिन अभी हालात इतने खराब हो रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकी लीडरशिप है वो आपस में गुथम गुथा है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मज़ाहमत है वो दोबारा से एक्टिव होते हुए, जिसको लेकर बाकायदा इनके अपने ऑपोजिशन लीडर और अपने साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था कि अभी तक जितनी बड़ी तादाद में इनकी मज़ाहमत हमले कर रही है और हम उसको खत्म करने में नाकाम रहे हैं और ये बाकायदा खुला एतराफ भी किया जा रहा है। अभी खबर क्या है, जो मज़ाहमत है उसकी जानिब से बताया गया, वो टारगेटेड अ ज़ायनिस्ट Merkava 4 tank with a Yasin 105 shell
east of the Tofa neighborhood in Gaza city. جو غزہ شہر ہے اس کے نیبرہڈ کے ساتھ وہ طفا کا جو مشرقی علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے یاسین 105 کے ساتھ جو مرکاوا 4 ٹینک ہے اس کو ہٹ کیا اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اسی طرح سے جو ہٹ کرنا اور تباہ کرنا اور وہ پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب انہوں نے بتایا کہ فائٹرز کاسڈ کیجوالٹیز امنگ سولجرز آکوپیشن سولجرز with dead and wounded by detonating an anti-personnel explosive device east of Tofa neighborhood in Gaza city. مطلب جو غزہ شہر ہے اس کے طفا کے اندر نیبر جو علاقہ ہے ان کا وہاں پر جو ایکسپلوسیو ڈیوائس جو ہے وہ نصب کی گئی, امبوش لگائی گئی اور وہ ڈیٹونیشن کے ساتھ وہاں پر دھماکہ ہوا جس میں ان کے متعدد فوجی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے اور مارے بھی گئے. پھر ساتھ بتایا گیا وہ ٹارگیٹڈ with a guided missile a military barracks of Israeli army inside a house east of Tofa neighbor in Gaza city. مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک گھر کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جو کہ ملٹری بیرک کے اندر کنورٹ کیا گیا تھا, اس کو گائیڈڈ میزائل کے ساتھ ہٹ کیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ یہاں پر اسرائیلی ویب سائٹ رپورٹ یہ کر رہی ہے کہ an Israeli army force was targeted with a RPG shell in the Tofa neighborhood. مطلب جو آر پی جی شل ہیں ان کے تھرو باقاعدہ طور پر اسرائیلی آرمی کے اوپر حملے جو ہے وہ بھی کیا گیا. اسرائیلی ہیوم نے یہ رپورٹ کیا, اس نے بتایا کہ جو فارمر چیف آف سٹاف ہے آئزن کوٹ, اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل سیٹ 9 وار آبجیکٹیوز none of which have been achieved and this is unacceptable. مطلب اس نے یہ واضح طور پر کہا کہ جو اسرائیل نے اپنے 9 جنگ کے گول جو ہے وہ سیٹ کیے تھے لیکن اس میں سے ایک بھی اچیو جو ہے وہ نہیں کیا کیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مزید اس نے کیا کہا, کیونکہ یہ سابق ان کا چیف بھی ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ American officers came to review our plan but they found nothing. انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ان کا جو امریکن جو آفیسرز ہیں وہ یہاں پر ہمارے پلان کو ریویو کرنے کے لیے آئے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اور پھر اس کے علاوہ جو اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے مزید یہ کنفرم کیا کہ جو ان کے سابق پرائم منسٹر ایہود باراک, اس کی جانب سے کہا گیا تھا war in Gaza now aims to keep Netanyahu and his coalition in power. مطلب جو اس وقت غزہ جنگ ہے وہ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ نتنیاہو اور اس کی جو کولیشن ہے اس کو پاور کے اندر رکھنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ وہی مطلب لوگ ہیں جو اپنے بہت بڑا نقصان کروا چکے اور اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر کھلے عام اپنی گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب یادو تہرانوت نے مزید بتایا کہ fire breaks out at zoo in Ramat Gan, central Israel and authorities are attempting to evacuate visitors. وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ Israeli authority mobilized aircraft fire fighting crews attempting to evacuate hundreds with fears of people being trapped. مطلب وہاں پہ لوگ ٹریپ ہو چکے ہیں خوف کی وجہ سے اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں پر ان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جبکہ فائر فائٹنگ کرو جو ہے وہ اس آگ کو بجھانے کے اندر لگا ہوا ہے. ابھی جو نتنیاہو ہے اس کی جانب سے ایک سپیچ بھی کی گئی اور سپیچ کے دوران اس نے جو پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کرتے ہوئے جو باتیں کی وہ بڑی حیران کن ہے. نتنیاہو نے ایران کے چوری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کی اور اس نے اپنی سپیچ کے دوران ایران کے بارے میں اپنی پالیسی جو ہے اس کو واضح کیا. اس نے کہا کہ ہم ایرانی محور کو ہم نے توڑ دیا اور اس کے جوہری عزائم کو 10 سال تک پیچھے چھوڑ دیا ہے. نتنیاہو نے زور دے کر کہا کہ خطے میں حالیہ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ خفیہ کارروائیوں نے تہران کی پیش قدمی کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ واضح الفاظ میں سربراہ حکومت نے امریکہ سے اسرائیل کی لائن پر چلنے کا مطالبہ کیا. تمام ایرانی ریئیکٹرز اور افزودگی کی تنصیبات کی تباہی, سویلین اور فوجی مکمل طور پر یہ ان کا جو کنٹرول ہے وہ, اور پھر پروگرام کے احیاء کو روکنے کے لیے جوہری بنیادی ڈھانچے کی مکمل طور پر تباہی, لیبیا ماڈل کا نفاذ جو تہران کو اپنے جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کرنے پر مجبور کرے. اب یروشلم کے اندر بحرانی اجلاس ہے جبکہ اپنی تقریب کے دوران بعد میں نتنیاہو نے اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس سربراہان کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور انہوں نے ایران پر مزید دباؤ بڑھانے اور اسے امریکہ کے ساتھ قریبی رابطہ کاری پر مجبور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات میں تبادلہ خیال کیا. اور یہ تقریر ٹرمپ انتظامیہ پر اسرائیل کے مطالبات کی فعال حمایت کرنے اور اس کے مطابق اپنی پابندیوں اور فوجی منصوبوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دباؤ بڑھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ابھی جس طرح سے نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل will destroy Iran's nuclear reactors and enrichment facilities, مطلب اسرائیل جو ہے وہ بھرپور وہ ایران کے نیوکلیر جو ریئیکٹرز ہیں اور انریچمنٹ فیسلٹیز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرے گا, مطلب وہ ود اور وداؤٹ امریکہ.
لیکن یہاں پر امریکہ کو ساتھ ملانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت ایران کی جانب سے جس طرح سے ایران کے اوپر اس وقت یوں کہہ لیں کہ ایک بہت مشکل دور ہے، وہاں پر جو بندر عباس ان کی پورٹ جو ہے وہاں پر آگ لگی تھی، دھماکہ ہوا تھا، 800 سے زائد لوگ جو وہ زخمی ہوئے تھے، متعدد جان کی بازی ہار گئے تھے، اس کے اوپر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور اب باقاعدہ چیزیں جو کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ بیسیکلی گیم کی گئی، اور اینڈ اسی وقت کچھ بیانات جو آئے تھے اس نے رخ جو ہے وہ جو ایران مخالف جو کنٹری ہے اس کی طرف موڑ دیا تھا۔ اسرائیل کے حوالے سے چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے جو باتیں کی گئی تھیں وہ تخریب کاری کے حوالے سے، وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ان کے فائدے میں نہیں، ان کے حق میں نہیں ہے نیگوسیشن، تو اس کو سبوتاج کرنے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ اب ایران کی جانب سے جو گیم کی گئی، اب وہاں پر جو ان کے جاسوس ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ عوام کے اندر ایک کیوس جو ہے وہ کریٹ کیا گیا، اور عوام اس وقت بھرپور طریقے سے غم و غصے کا اظہار کرتی ہوئی سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، اور ایک جو اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، قیدیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جرگمالیوں کو رہا کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سی این این ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ 64% جو امریکی ہیں انہوں نے ٹرمپ کے افراط زر کو سنبھالنے سے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ فیل ہو گیا ہے۔ پھر 65% جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ٹیرف ہے وہ بھی غلط تھا۔ پھر 61% ان کی معیشت کے مجموعی انتظام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور امیگریشن کے حوالے سے 53% لوگ بھی جو اس کے فیصلوں کو ناپسندیدہ قرار دے رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت جو ٹرمپ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی مقبولیت کھول رہا ہے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اور اب آنے والے دنوں میں چیزیں بہت زیادہ کھل کر سامنے آئیں گی۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ حالات کتنے کشیدہ ہیں، ایک طرف جو ہے وہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہی حل نہیں ہوا، اور دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر بھی حملہ کر دیا کیا، جس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ مسلسل حملوں اور ان کے گھروں میں محفوظ لوگ جو ہیں ان کو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام جو ہے اس کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی، اور کہا گیا کہ دشمنی کے معاہدے کے اندر سرپرستی رکھنے والے جو ممالک ہیں ان سے وہ لبنانی سرزمین سے اسرائیل کے انخلا کو تیز کرنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، ادروائز پھر اسی طرح سے جواب دیا جائے گا جس طرح سے معاملات بن رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں اور حالات مزید کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، رادر دین کہ ان کو ٹیکل کیا جائے اور اس مسئلے کو ختم کیا جائے، جنگ بندی کی جائے، حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے اب دوبارہ سے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔